اللہ، اس دن سارا معاملہ، سارا اختیار، سارا کنٹرول صرف اللہ کا ہوگا۔ اختیار آج بھی اللہ کا ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈھیل دے رکھی ہے تو لوگ دعوے دار ہیں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں قوم کا صدر ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میرا دائرہ اختیار یہ ہے، میرے پاس یہ کنٹرول ہے۔ لیکن اس دن یہ سارے کنٹرول اختیار ختم ہو جائیں گے، کوئی دعوے دار سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ہے کوئی دعوے دار اختیار کا، پاور کا، قوت کا، ملکیت کا، بادشاہت کا، حکومت کا؟ ہے کوئی دعوے دار؟ سب پر سناٹا طاری ہوگا اور کہیں گے الملک یومئذ للہ، بادشاہت صرف اس دن اللہ کی ہوگی۔ ایک جیسا ہی ہے۔ تو آگے ہے سورۃ الانفطار۔ سورۃ الانفطار بھی مکی سورت ہے، 19 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس میں بھی قیامت کے مناظر ہی بیان کیے گئے، ہو اسی طرح جس طرح بھی پچھلی سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، چر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، زیر و زبر کر دیا جائے گا، اکھیڑ دیا جائے گا، اندر کی چیز باہر، باہر کی چیز اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، یعنی قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور ان میں جو شخص تھے دفن ان کو زندہ کیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنا، جو اعمال وہ کر کے آیا ہے، یہ آگے بھیجنا، چاہے اس میں نیک اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو۔ پیچھے چھوڑ کے آیا، کچھ اعمال انسان ایسے کرتا ہے، خیر بھی ہوتے ہیں، شر بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، وہ پیچھے چھوڑ کے آتا ہے اور جاری کر کے آتا ہے۔ اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، یتیم خانہ بھی ہے، سبیلیں بھی ہیں، نہریں جاری کرنا بھی ہے، قرآن چھوڑ کے آنا ہے۔ یہ سب صدقہ جاریہ کی شکلیں ہیں، پیچھے چھوڑ کے آیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ نیک اعمال ہیں۔ برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوان اسٹیٹس لگاتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور ان چیزوں پہ غلط چیزیں ڈالتے ہیں، گانے ڈالتے ہیں، گانے شیئر کرتے ہیں، اور وہ چیزیں چل رہی ہے۔ آدمی نے تو ایک مرتبہ کیا، آگے چلا دیا، مر جائے گا لیکن وہ آگے سے آگے چلتی رہے گی۔ یہ اخرت ہے، پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نیک اعمال چھوڑ کے آیا، نیک چیزیں چھوڑ کے آیا، وہ بھی اس کو پتہ چل جائے گی پیچھے کتنے لوگ اس پر چلے ہیں، اور برائی کی بنیاد ڈال کے گیا تھا۔ اس نے تو ایک مرتبہ کیا، نے پیچھے سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے گناہ کی چیز کو، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ سب کو تو گناہ ملے گا، ان سب کے ایک ایک کے برابر اس کے کھاتے میں بھی جائے گا، تو وہ بھی اس کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار کے سلسلے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ جو پروردگار بلا رہا ہے اس طرف تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ قیامت کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ بہت پیارا انداز ہے۔ ارجا آیا، سب سے امید بھری آیت، کیا انداز ہے۔ اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ کیوں نہیں مانا تھا اس کا پیغام؟ حضرت فضیل بن عیاض ایک اللہ کے بندے گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، کل قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور یہ سوال کریں اے فضیل تجھے میرے بارے میں، کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ تم کیا جواب دو گے؟ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا تھا، میں کہوں گا پروردگار تیری ستاری اور پردہ پوشی نے، تو ستار ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کسی کو پتہ بھی چلنے نہیں دیتا، بس اس چیز کی وجہ سے میں تیری ذات کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کریم، یوں کریم کے معنی شریف کے کر دیتے ہیں، کریم کے معنی معزز کے کر دیتے ہیں اردو میں ترجمہ، لیکن کریم کہتے ہیں الذی اجتمعت فی الخصال المحمودہ، جتنی اچھی صفات، اچھی خوبیاں کسی میں جمع ہو اس کو کریم کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مقصد الاسماء الحسنى، اللہ کے جو کریم نام ہیں، اللہ کے جو 99 نام ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اس کی شرح کی ہے۔ تو
انہوں نے کتاب لکھی، اس میں الکریم بھی آیا ہے، تو انہوں نے کریم کا جو ترجمہ کیا ہے، جو تشریح کی ہے، بہت پیاری کی ہے کہ کریم کون ہے. فرمایا کہ هو الذی اذا قدر عفا، کریم وہ ہے جب کسی پر کنٹرول پا لے تو معاف کر دے. آج ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے، بدلہ لینا تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن سامنے والا پاورفل ہے، بدلہ نہیں لے پاتے ہیں، تو چلو معاف کر دو. لیکن اللہ وہ ذات ہے، سب کچھ قدرت ہونے کے باوجود معاف کرتی ہے. کریم وہ ہے جب قدرت پالے تو معاف کر دے. وَهُوَ الَّذِي اِذَا وَعْدَ وَفَا، جب وعدہ کر لے تو اس کو مکمل کر لے، اس کو پورا کرے. وَالَّذِي اِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاءِ، کریم وہ ہے جب کسی کو دینے پہ آئے تو امید سے بڑھ کر دے، چھپر پھاڑ کے دے. وَلَا يُبَالِي كَمْ آتا وَلِمَنْ آتا، پرواہ نہیں کرتا جب دینے پہ آتا کس کو دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، پرائیوں کو بھی نواز رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی محروم نہیں کر رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی اپنی عطا سے محروم نہیں کر رہا ہے. وہ کریم ہے. وَإِذَا رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، اگر کوئی اس کا بندہ اس کی ذات کو، اس کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے جاتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، رسید والا آ رہا ہے، غریب آ رہا ہے، اور ہمارے دروازے کے پاس آ کر پاس والے کے پاس چلا گیا تو خوش ہوتے ہیں، چلا وہ اچھا ہوا ہمارے پاس نہیں آیا، وہاں چلا گیا. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے، اس کے در کو چھوڑ کر کوئی دوسرے کے در پہ جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وَيُغْنِيهِ عَنِ الْوَسَائِلِ وَالشُّفَعَاءِ، کریم ذات اللہ کی وہ ہے جو انسانوں کو بیچ کے واسطوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. بیچ میں واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں گا. وَمَنْ لَاذَ بِهِ وَالْتَجَا لَا يُضِيعُ مَنْ لَاذَ بِهِ وَالْتَجَا، کریم وہ ہے جب کوئی اس کا سہارا لے لیتا ہے، اس کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے، اس کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے. فَمَنِ اسْتَمَلَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ لا بالتکلف فهو الکریم المطلق، یہ خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں تکلف کی وجہ سے نہیں، انسان تو تکلف کرتا ہے، جس میں بغیر تکلف کے جمع ہو جائیں وہ ہے کریم مطلق. اور فرمایا یہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، پھر بہتر طریقے سے بنایا، معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا جسے تجھے جوڑ دیا. اللہ نے انسان کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، اس سے بہتر ڈھانچہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جسم میں جو اعضاء، جو عضو، جو پارٹ بڑا ہونا چاہیے اس کو بڑا بنا دیا، جو چھوٹا ہونا چاہیے اسے چھوٹا بنا چاہیے، جو جہاں ہونا چاہیے وہیں بنایا ہے. آپ ذرا سوچئے، ناک یہاں کے بجائے کسی اور جگہ ہوتی، انسان کی شکل کیا ہوتی؟ آنکھ کسی اور جگہ ہوتی یا ایک ہی ہوتی اس جگہ بیچ پیشانی میں، انسان اتنا خوبصورت نظر آتا؟ بالکل نہیں. جو جہاں سیٹ ہونا چاہیے اللہ نے انسان کے جسم کے اعضاء کو اسی طرح سیٹ کیا ہے، اور جو چیز ہونی چاہیے بالکل برابر بنائی. دیکھیں انسان کے جسم میں نمک کی بھی ضرورت ہے، شوگر کی بھی ضرورت ہے، لوہے کی بھی ضرورت ہے، چونے کی بھی ضرورت ہے، مٹی کی بھی ضرورت ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے جسم کی ضرورتیں رکھی ہیں اور صحیح مقدار میں رکھی ہے. یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہے تو بھی تکلیف دے، یہ چیزیں کم پڑ جاتی ہے تو بھی تکلیف دے. جو جس مقدار میں ہونا چاہیے اللہ نے اس طرح رکھا ہے. پھر ایسے رب کے بارے میں کیوں دھوکے میں مبتلا ہو؟ اصل میں انسان کیوں اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا؟ اس کو اللہ نے بیان کیا، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ بات تو یہ ہے تم قیامت کے دن، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. حالانکہ انکار کرنے سے کام بنے گا نہیں، کیونکہ تمہاری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ان علیکم لحافظین، تم پر حفاظت کرنے والے، کاموں کو محفوظ کرنے والے، تمہاری حرکات کو، اعمال کو فرشتے موجود ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ریکارڈ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ریکارڈ بیکار تو نہیں کیا جا رہا ہے، ریکارڈ اس لیے کیا جا رہا ہے تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اور اس وقت یہ ہوگا، ریکارڈ سامنے لایا جائے گا. جن کا ریکارڈ اچھا ہوگا، ان الابرار لفی نعیم، ایسے نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاسق و فاجر گنہگار دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، بدلے کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے. دنیا کے اندر کوئی جرم کر لیتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے، رشوت کے ذریعے سے بچ جاتا ہے، اور سفارش کے ذریعے سے بچ جاتا ہے. اور کبھی کبھی قانون ایسا لچیلا ہے،
قانون میں ایسی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے بچ جاتا ہے، لیکن اس دن نہیں بچ پائے گا۔ تمہیں کیا پتہ یوم الدین کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا پتہ بدلے کا دن کیا ہے؟ بدلے کا دن تو وہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کسی کو کسی کے لیے کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ، سارا اختیار، سارا کنٹرول صرف اللہ کا ہوگا۔ اختیار آج بھی اللہ کا ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈھیل دے رکھی ہے تو لوگ دعوے دار ہیں، میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں، میں قوم کا صدر ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میرا دائرہ اختیار یہ ہے، میرے پاس یہ کنٹرول ہے۔ لیکن اس دن یہ سارے کنٹرول اختیار ختم ہو جائیں گے، کوئی دعوے دار سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ ہے کوئی دعوے دار؟ اختیار کا، پاور کا، قوت کا، ملکیت کا، بادشاہت کا، حکومت کا ہے کوئی دعوے دار؟ سب پر سناٹا طاری ہوگا اور کہیں گے الملک یومئذ للہ، بادشاہت صرف اس دن اللہ کی ہوگی۔ اللہ پاک اس دن کے لیے ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد